یہ داستان رنج و محن، درد و الم میں ڈوبی ہوئی اس سحر کا امر سیاہ ہے جو تاریخ کی ہر سحر سے غم انگیز تر تھی، کہ جب ظلم نے جہالت کی تلوار سے معصومیت و فضیلت کے سر کو لہو لہان کر دیا۔ یہ فلم اس پیکر عدالت کی خدمت میں خراج عقیدت ہے جو اپنی عدالت کے سبب محراب عبادت میں شہید کر دیا گیا۔ قتل فی محراب لشدت عدلہ۔ اس ناچیز کوشش میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال کو فلم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ دور جو تاریخ بشریت کا انتہائی پرآشوب دور تھا۔ شروع کی 8 قسطیں خلیفہ سوم کے آخری ایام سے مخصوص ہیں، جس میں ان کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت کے اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جہاں ایک طرف تو دربار میں ابو سفیان، کعب الاحبار اور مروان بن حکم جیسوں کی سیاست سے پھیلنے والی بدعنوانیوں، نیز ولید جیسے والیوں کی عیاشیوں اور معاویہ ابن ابی سفیان جیسوں کی عیاریوں کا ذکر ہے، تو دوسری طرف جناب ابو ذر غفاری، عمار یاسر اور عبداللہ ابن مسعود جیسے بزرگ صحابیوں کے مسلسل اعتراض و احتجاج کا۔ اس دوران امام علیہ السلام مدینے میں ہوتے ہوئے بھی گلے میں استخوان، آنکھوں میں خاشاک کے ساتھ گوشہ نشین، ساکت و تنہا تھے۔ اس دور کا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ کن حادثات کے طوفانوں اور نفاق کے گردابوں کے درمیان امام علیہ السلام نے کشتی اسلام کو کس طرح ساحل نجات سے ہمکنار کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی حقانیت اور آپ کی مظلومیت کا رنگ اس وقت اور نکھر کر سامنے آتا ہے کہ جب فتنہ و فساد کے خوگر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے دعوے دار بھی تھے، پہلے خلیفہ سوم کے خون کی پیاسے بنے، پھر وہی لوگ خلیفہ کی مظلومیت کا ماتم رچا کر ان کے خون کا انتقام لینے والے بن گئے، اور اسلامی بیعت کے اصول پر منتخب شدہ خلیفہ برحق کے خلاف بیرق بغاوت لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کاوش میں تاریخ اسلام کے ایک عہدافرین دور کو فلم کی صورت میں پیش کرنے کے لیے جہاں تک تاریخی حقائق کے خلاف نہ ہو، تخیلی عناصر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور صرف انہی حقائق کو پیش کیا گیا ہے جو فریقین کی متفقہ کتب میں درج ہے، ورنہ تلخ و شیرین حقیقتوں کا سلسلہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کو ہم پیش کرنے سے معذور ہیں۔ مومنین کے قلوب کو مزید مطمئن کرنے کے لیے اور ہر خاص و عام کے اعتراض کے جواب میں حوالے کے طور پر فریقین کی متفقہ کتب کی فہرست ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخ طبری، محمد ابن جریر طبری، مروج الذهب، علی ابن حسین مسعودی، مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، امام علی ابن ابی طالب، عبدالفتاح عبدالمقصود، الکامل فی التاریخ، علی ابن محمد ابن اسیر، ناسخ التواریخ، عباس قلی سپهر، شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید معتزلی، نقش عایشه در اسلام، مرتضی عسکری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، القدیر امینی، الوقایع و الحوادث ملبوبی،
امالی شیخ توسی، احتجاجات تبرسی، مناقب ابن شهرآشوب، اسطالقابه علی ابن محمد ابن اسیر، تاریخ الاسلام السیاسی حسن ابراهیم حسن، بهار الانوار مجلسی، منتخب التواریخ خراسانی، تاریخ یعقوبی احمد ابن اسحاق یعقوبی، تاریخ تمدن اسلامی جورجی زیدان، سیره ابن هشام، طبقات الکبری محمد ابن سعد، مسند احمد ابن حنبل، مستدرک محمد فؤاد عبدالباقی، اخبار الطوال ابو حنیفه دینوری، روضة الصفا میرخند بلخی و معجم البلدان یاقوت هموی. خلافت دوم کے زمانے میں ایران کی عظیم سلطنت کی سرحدوں سے متصل ملک عراق میں ایک چھاؤنی بنائی گئی۔ اسی چھاؤنی سے سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں اسلامی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چھاؤنی تمام فتوحات اسلامی کا مرکز بن گئی اور ایک وسیع و عریض شہر کی صورت اختیار کر گئی جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر صدر اسلام کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا۔ سعد بن ابی وقاص، عمار یاسر، ولید بن عقبہ ان افراد میں سے تھے جو کوفہ کی عمارت کے عہدیدار ہوئے۔
ولید ابن عقبہ خلیفہ سوم کا رضائی بھائی تھا۔ اسی بلبوتے پر بے مہار اونٹ کی طرح کوفے میں اس نے تمام اسلامی اقدار کو رون ڈالا تھا، اور کوفے کے بیت المال کو اس طرح نگل گیا تھا کہ بقول امام علی علیہ السلام جیسے اونٹ موسم بہار کی نرم کلیوں کو نگل جائے۔ مسجد کوفہ 37 ہجری کے بعد کا دور۔ گھوم جا، رک جا، سر جھکا، چل اب بیٹھ جا۔ کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا، اب تم نکال، نکال اپنی تم، اب زبان نکال۔ اڑ گیا۔ بس کر منحوس، تو غلط پیدا ہو گیا۔ انسان کے بجائے اگر تو کتا ہوتا تو چین سے جیتا۔ چل جانور، آجا آجا آجا، گھوم جا گھوم جا، اب بیٹھ جا بیٹھ جا۔ کیا ہوا؟ کتا بننا اچھا نہیں لگا جاہل؟ چل انسان بن جا۔ مجھے یقین تھا تو ضرور پچھتائے گا، پاگل۔ شمشیر مردان بڑی تیز تلوار ہے ولید کی، مسلمان کی تلوار اس کی جان لے گی اور ساحر یہودی کی رحمت سے اسے دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب کون جیتا اور کون ہارا، ولید یا جادوگر؟ منہ کی بجائے آنکھیں کھولو، انسان ہے، ہنس کے
दिखा, रो के दिखा। देखा, इसे हंसना और रोना अच्छी तरह आता है। हम में और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसने जुर्म किया और इसे सजाए मौत मिली। अब इसने क्या किया नहीं मालूम। अब वो हाकिम कूफा के हुक्म से सजाए मौत का हकदार है। अब मैं इसकी शिफात करता हूँ। पहले इसकी गर्दन उड़ाऊंगा ताकि हुक्म वलीद बजा लाऊं, फिर इसे जिंदा करूंगा ताकि साहिर यहूदी की रहमत से नवाजूं। इसके बाद तू एक अजूबा रहेगा हैवान। तुझे जिंदा रहने के लिए अब मरना पड़ेगा। तू मर जा। ठहर जा साहिर। मौत और हयात खुदा के हाथ में है या तेरे? तू अगर सच्चा है तो अपने बाप दादा को जिंदा कर। तू अपने जादू के धोखे के जरिए असरार खिलकत का मजाक मत उड़ा मुशरिक। कूफे में कितने अमीर हैं। एक वलीद जो साहिर की इज्जत करता है तो दूसरा उसे मुशरिक कहता है। साहिर डरे या गुरूर करे। तुम हो जुंदब, तौबा करो, तौबा करो। हाकिम कूफा पर एतराज, खलीफा पर एतराज है। तौबा नहीं, शुक्र करूंगा। तौबा तू करके फेले हराम का मुर्तकिब तू हुआ है। वलीद, तू खुदा के घर को गुनाहों का बाजार बना रखा है। मस्जिद इबादत की जगह है या तमाशे की? न मुसलमान राहिब है और न मस्जिद दैर। मुसलमान तारीख दुनिया नहीं है जुंदब। इबादत भी करता है और वक्त पर तफरीह भी। इबादत की जगह मेहराब मस्जिद है, न सहने मस्जिद। तुम जो मस्जिद के बैतुल खला में मूदते हो तो क्या गुनाह किया? तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है और तुम हंस रहे हो। अगर नौजुबिल्लाह सहने मस्जिद में कोई ज़िना करे तब भी हंसोगे। कहां गई तुम्हारी खैरात? जहन्नम की राह ली है तूने वलीद। तौबा कर। सहरो जादू लोगों को अंधा कर देता है। हमने तो तमाशा ही देखा है जुंदब। साहिर यहूदी है, उस पर मुसलमान का हुक्म जारी नहीं होता। साहिर तेरी इजाजत से मस्जिद में आया है वलीद। मैं तो सहाबी रसूल था, लेकिन जब देखा कि यह साहिर गधे के मुंह से अंदर गया और उसके पीछे से बाहर निकल आया, मैं खुद लरस गया। क्या तूने यह ना सोचा कि हम मुसलमान साहिर के बहकावे में आकर खुदा का इनकार कर बैठे? बोल, ये तफरीह है या शिर्क दर दीन? देखो क्या हालत बना रखी है तुम्हारी। मोजज़े मूसा तो खुद ज़ात मूसा है। असा वजदहा तो इंसान की जहालतों पर खुदा का तंज है। दिल बुरा मत करो अपना। जिसने जादू का इनकार किया उसने असाए मूसा और दमे ईसा का इनकार किया। जिसने इन दोनों का इनकार किया वो मुनकिर खुदा है। कुफ्र मत बक मुशरिक। असाए मूसा और दमे ईसा सहर न था, गवाह नबूवत था और दो नबियों का एजाज।
تو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے؟ موت و حیات کا مالک خدا ہے یا تو؟ جادو علم غیب ہے، جو علم جادو جان لے وہ اسرار خلقت جان کر معجزہ کر سکتا ہے۔ خدا غارت کرے ان مکار ملحدوں کو۔ یہ شخص اپنے دعوے کے مطابق کافر حربی ہو گیا ہے۔ تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں؟ کیا کر لو گے؟ اب اٹھ کے دکھا، اٹھ کے دکھا، اپنے آپ کو زندہ کر، دوسروں کو زندہ کرنے والے۔ کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے تیرا دم مسیحا؟ کہاں ہے عصا و اژدہا؟ اٹھتا کیوں نہیں؟ مار دو اس دیوانے کو، اڑا دو اس کی گردن۔ صاحب یہ رسول خدا کو قتل کرے گا ولید؟ خون کا بدلہ خون ہے۔ اس نے تو جادوگر کے فتنے کو ختم کیا ہے۔ جادوگر کوئی حیوان تو نہیں تھا، تیرا ہم مذہب تھا یا رشتہ دار؟ او وحشی انسان تھا، انسان۔ خدا کے گھر میں سحر و جادو حرام، آدم کشی حلال۔ خانہ خدا مکان امن ہے یا نہیں؟ ایھا الناس، اگر قاضی کوفہ نے جندب کے قصاص کا حکم دیا تو ہماری قوم قبول کرے گی۔ ابن مسعود کو خبر کرو وردان، جلدی۔ جلدی کریں حضور، جلدی کیجیے۔ همان زمانه کردار علیکم السلام وردان۔ کبھی دو عرب دیکھے جو مل جل کر رہتے ہو یا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں یا اپنے اونٹ کو بیچ کر تلوار خریدتے ہیں؟ کیا ہو گیا وردان؟ جلدی کس بات کی؟ مسجد کوفہ میں ہنگامہ ہو گیا ہے شیخ، یہودی ساحر کا قتل ہو گیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا؟ جندب ازدی نے۔ جلدی کیجیے حضور، ازدیوں نے تلوار کھینچ لی ہے۔ جندب ازدی؟ ربنا افرغ علینا صبر۔ تم نے کیا دیکھا جندب؟ میں نے دیکھا کہ یہ ساحر اونٹ کی شکل میں آ کر رسی کے اوپر چل رہا تھا، اور اس کے بعد اس گدھے کے منہ سے داخل ہوا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔
اس نے اس غریب کو پہلے کتا بنایا اور چاہتا تھا اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے. مجھ سے یہ جادو دیکھا نہ گیا، مجبوراً ٹوکنا پڑا. ایھا الناس، تمہارے درمیان کوئی ہے جو جندب کے بیان کی شہادت دے سکے؟ شیخ، شہادت ازدی قبیلے سے نہ ہو. کیا تم یہ ضمانت دو گے کہ پتھر، کوڑا کرکٹ اور یہ لوگوں کے جوتے شہادت دینے والوں کے سر پر نہیں پڑیں گے؟ یہ تم اپنی بکواس سے لوگوں کا وقت برباد نہ کرو. میں ضمانت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. جو نہ دیکھا وہی کہوں گا. آج میں نے دھوبی کا ایک کتا دیکھا جو نہ گھر کا تھا اور نہ گھاٹ کا. خاموش، قاصد بد خبر، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ تمہاری جھولی میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کوفے والوں، قبیلے ازد اور اسد کی گواہی نہیں لوں گا. میری باتوں کو جز خدا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ تحمل کر سکتا ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ جو کچھ جندب نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے. اس کوفے کے بھرے مجمع میں کیا ابا خطام ہی عاقل و بالغ شاہد ہے؟ حکم دینے کے لیے مجھے اور بھی شہود کی ضرورت ہے. شیخ، خدا شاہد ہے اور ہم سب شاہد ہیں. ہم بھی جندب کے قول کی تصدیق کرتے ہیں. جندب کیوں ساحر کو قتل کیا؟ رسول خدا سے میں نے سنا کہ ساحر کی سزا تلوار کا ایک وار ہے. میں نے بھی ایک ہی وار کیا ہے، نہ کم نہ زیادہ. یہ حدیث تو میں نے بھی رسول خدا سے سنی ہے. طاہر کو جو تم نے ایک ہی وار میں قتل کیا ہے کوئی حرج نہیں اور نہ اس کے خون کا قصاص ہے. لیکن تم نے خدا کے گھر میں خون بہا کر گناہ کیا ہے. توبہ کرو اور کفارہ بھی دو. شیخ، جس حدیث کی تم نے رسول کی طرف نسبت دی ہے کیا خلیفہ بھی تصدیق کریں گے؟ میری صداقت پر شک ہو تو خلیفہ ہی سے معلوم کر لینا. ظاہراً خلیفہ کا فتویٰ کارساز ہوگا. خلیفہ کا فتویٰ مدینے سے کوفے پہنچنے تک جندب میری قید میں رہے گا. دینار، وردان، اسے قید کر لو. اٹھو. ولید، اگر تو نے مجھے قید نہ کیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں. تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا. چلو چلو بس کرو، چلو. بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا. اے لوگو، یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بحکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا. قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو. یہ مجھے قید کر رہا ہے تاکہ موقع پا کر قتل کر دے. ولید، خدا کی قسم، اگر تم نے خلیفہ کے فتوے کو بدلنے کی کوشش کی تو ہماری تلواروں سے نہیں بچ سکو گے. مدتوں سے قبیلہ اسد کے ازدی قبیلے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اگر ولید نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی
तो हम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तुमने हम क्या उससे कर जंग दिया करेंगे बंदे और खुदा? जुंदब को उससे आजाद कराएंगे। हमारे होते हुए वलीद कोई गलती नहीं कर सकता। वलीद हमारी इज्जत से खेलना चाहता है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो अंदर। दीनार, देखा अस्दियों ने कैसा हंगामा किया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस कैदी को 7 दरवाजों में बंद करके रखता और हर एक पे 7 ताले लगाता। तुम वलीद के निगहबान हो वरदान। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो 7 ज़रा पहनता और हर ज़रा पे दुआ पढ़ के पहनता। चलो दीवाने कहेंगे। मुझे कह रहे हो? और नहीं तो क्या? क्या चीज की कमी थी तुझे, चारे की या पानी की? मुझे परवाह नहीं है। चाहे यूसुफ है या जिंदान, जहन्नम सुना है, यही है। रफ़े हाजत की जरूरत पड़ी तो क्या करूं? यहां बस इतना पानी मिलेगा कि होंठ भिगो लो, और खाना भी इतना कि तुम जिंदा रह सको। रफ़े हाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो। बारलाहा, राजी हूं तेरी रजा पर, मेरी ज़रबत को कबूल फरमा। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मान लिया कि जुंदब पर हुक्म क़िसास नहीं है। खुले आम हाकिम कूफा को जलील करना कहां सही था? तुम खलीफा की बैत में हो। खुदा से डरो शेख। तुम जैसे आलिम फाजिल काजी को क़ज़ावत में उम्मत का ख्याल रखना चाहिए। जान के भी अनजान बनते हो वलीद। तुम्हें पता है कि हम अपने उसूल के पाबंद हैं। उसूल? नबूवत उसूल दीन में है या फुरू में? उसूल दीन मुझसे पूछ रहे हो वलीद? रसूल खुदा ने सुलह हुदैबिया में क्या किया? जब देखा कुफ्फार आपकी रिसालत को नहीं मानते तो जानते हो ना क्या किया? हुक्म दिया कि अहदनामे से उन्वान नबूवत को हज़्फ कर दिया जाए। रसूल खुदा का यह हुक्म उसूल दीन में था या नहीं? रसूल खुदा खुद साहिब वही थे, मुकाम नबूवत पर फाइज थे। ये हक हमें हासिल नहीं है वलीद। अफसोस है कि तुम जैसों ही से मुस्लिमीन को खतरा लाहक है। डरो उस दिन से जब खैसर और कसरा की सरजमीन पर तफरका मुसलमानों की कमर तोड़ देगा। उस वक्त ना असल बचेगा ना फर, ना हम बचेंगे ना तुम। तुम खतरे को तो जानते हो वलीद, लेकिन उसकी वजह नहीं समझना चाहते। मैं जो अमर बिल मारूफ करता हूं, तफरका फैलाता हूं, या तुम मस्जिद में तमाशा करवा कर। तुम खलीफा के नुमाइंदे हो। लोग खलीफा की जगह तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी सुनते हैं। तुम्हारी जर्रा बराबर गलती भी पहाड़ बना ली जाएगी।
लोग तुम्हारे किरदार में खलीफा को परखते हैं और तुम्हारे गुनाहों सवाब में खलीफा को शरीक करार देते हैं। तुमने अबू जुबैर नसरानी को अपना हमदम बना रखा है, मुसलमानों के बैतुल माल से उसे मालामाल कर देते हो। क्या तुम हराम और हलाल इलाही को नहीं जानते? मस्जिद में यहूदी साहिर से तमाशा लगवाकर इस्लाम के इक़्तिदार का मजाक उड़वाते हो। अबू जुबैद साहिर यहूदी। अबू जुबैद नसरानी था जो मुसलमान हो गया। साहिर यहूदी को क्या सिर्फ अफवाहों पर सजा देना था? सजा से पहले उसका जुर्म तो देखते। चलो कत्ल हक था, कबूल, लेकिन सजा कौन देता? मजनून असदी अपने कबीले की तलवारों के घमंड में। दौरे जाहिलियत अब कहां रहा जो अपने कबीले की तलवारों के जोर से हद जारी करते फिरे। जरूरत तदबीर की है, तासुब की नहीं। खुदा करे कि गुफ्तार और किरदार में तुम एक रहो वलीद। रहने दो, मैं कूफे के बैतुल माल का खजांची हूं। बैतुल माल से तुमने 1 लाख दीनार का कर्जा लिया है। तारीख अदायगी से 1 माह ज्यादा हो चुका है। अदायगी की मोहलत बढ़ा दो। आखिर कब तक? मैं जब तक मुस्तती हो जाऊं। जायज नहीं समझता। क्यों? तुम मुस्तहक नहीं हो वलीद। खलीफा के हुक्म को मान लोगे? हुक्म खलीफा अगर खलीफा खुद लिखे तो हाँ। ये अजीब तंज है शेख। खलीफा की अजमत को दागदार न करो। खलीफा ने तुम्हें मनसब दिया है, कूफे का खजांची बनाया है, कजावत की कुर्सी पर बिठाया है। क्या बेइंसाफी नहीं जो उनके लिखे पर शक करने लगो? तुम खलीफा को झूठ न लिखो, मरवान मेरी चुगली न करे। फिर खलीफा जो भी लिखे मेरे सर आंखों पर, उनका लिखा मेरे लिए हुक्म है। मैं खलीफा का अमीर हूं, मरवान उनका मुशीर है। क्या खलीफा नालायक अफराद को मनसब देंगे? हमारी एहानत खलीफा पर एतराज है। खलीफा से बैत शिकनी है। मैं खलीफा से बैत तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं। बैतुल माल के 1 लाख दीनार वापस लौटा दो, समझे? एक लाख दीनार को ऊंट की मेंगनिया समझता है। डर गए वलीद? बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है अबू जुबैद। मोहम्मद के खास सहाबियों में से है। जो मोहम्मद की गुलामी करे, उनकी जूतियां तक संभाली हूं, वो मामूली आदमी नहीं होता। मोहम्मद की गुलामी का शरफ अगर मुझे भी मिलता, इब्ने मसूद की तरह मुहाफिज रसूल होता, तो देखते मैं भी कितना गजबनाक होता। गुलाम होना तो कोई बड़ा मुकाम नहीं होता है वलीद। ये भी तो देखो गुलाम किसका है। खुराफात परस्ती तो हमेशा रही है। हमें एहतियात करना चाहिए। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो साहिर को मस्जिद में क्यों ले गए? इसी बात पे तो पछता रहा हूं।
زیادہ پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے ابو زبید. جب تک غلطی نہ کرو دوست اور دشمن پہچان میں نہیں آتے. ظاہر کو مسجد میں بلا کر میں نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا. معاویہ اگر شام میں خدائی کرتا ہے تو اس کی وجہ اس نے اپنے دشمنوں کے منہ بند کر رکھے ہیں. کسی کو مال سے تو کسی کو تلوار سے. تمہارے پاس کیا ہے ولید؟ نہ تو اتنا مال ہے نہ تلواریں. نہ ہونے کی وجہ سے جو افسوس کرے وہ ہار گیا. پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. دیکھنا میں جندب کو نہیں چھوڑوں گا ابو زبید، ورنہ مجھے کوفہ چھوڑنا پڑ جائے گا. جندب کا کیا کرو گے؟ کل رات اس کے کٹے سر کو شراب پلاؤں گا. اس سے مار ڈالو گے؟ یہ راز ہمارے اور وردان کے درمیان رہے گا. ولید، ازدیوں کو کیا جواب دو؟ جندب کو قتل کر دوں گا اور جندب کو بھگا لے جانے کے جرم میں ازدیوں سے جہاد کروں گا. دیکھنا میں بھی کوئی مجبور حاکم نہیں. نہیں ولید، ایسا کام مت کرو. قاضی کوفہ تمہیں بدنام کر دے گا. ولید، اپنے آپ کو رسوا نہ کرو. ولید، بڈھا بری طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے. مروان اگر اس کی عزل کا حکم نکلوا دے تو شق القمر کیا. تم پریشان کیوں ہو ابو زبید؟ ولید، بنی اسد بڑے خردماغ لوگ ہیں، ان سے ڈرو ولید. وصف العیش نصف العیش. شاعر ساقی تو غزلیں سناتا ہے. کچھ غزلیں سناؤ شاعر. چه حاصل گر سلیمان تخت دارم باد شیره بر خورشید. مرا گر نوح عمری باشدم قربان ز اشک دختر تاجت پیالم ساقی بکش مهرم چه حاصل گر رباید زمان مرا گر دختر دریا عروسی باشد و بر بام
بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جو رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بے حکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا. بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. ولید، تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا. ولید، تم جیسوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پہ نہیں دیکھی، اسلام نہیں لائے. اس قدر گرے ہو تم لوگ. ولید، تو قرآن کے روح سے فاسق ہے. تم لوگ تو مؤلفۃ قلوبہم میں سے ہو. پیغمبر نے تمہیں عزت دی، مال و مقام دیا، غنائم میں سے زیادہ حصہ دیا تاکہ تمہارے دل نرم ہو. تم جیسوں نے ولید ہرگز خدا کو نہیں مانا، ہرگز. کتنی عبادت کرو گے؟ کچھ دنیا کا بھی تو خیال کرو. بھوک نہیں لگی ہے؟ لگی ہے، بالکل لگی ہے. لو کھا لو. جب جندب جیسا صحابی رسول اس قدر گڑ گڑائے، وائے ہو دینار پر جو دنیا میں قید خانے کا دربان اور عقبہ میں اسفل السافلین کا. کتنے سجدے، غش کر جاؤ گے. کھا لو پیٹ بھر کے. تم ولیدیوں میں سے نہیں لگتے مرد مومن. شاید بدتر. جندب، مؤلفۃ قلوبہم کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو زبان سے مسلمان اور دل سے کافر. ابو سفیان ان لوگوں کا سردار تھا، مال و دولت کا بڑا دل دادا. پیغمبر اسلام انہیں مال و دولت دیا کرتے تھے تاکہ اسلام کے تئیں ان کے دل نرم ہو سکیں. خدا کی قسم مجھے معلوم ہے جندب ولید بڑا حرام خور ہے. جب بھی میں اس کے پاس گیا ہوں اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے. مسلمان ہونے سے پہلے میں بھی شراب پیا کرتا تھا. شراب کی بو کو خوب پہچانتا ہوں. یہ سب جانتے ہوئے اس کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ میں خلیفہ کی بیعت میں ہوں. اس کے حاکم کی اطاعت اپنا فرض سمجھتا ہوں. ہم لوگ خدا اور رسول کی بیعت میں مرد مومن. خلیفہ بہت قوم نواز شخص ہیں دینار. کاش ان کی قوم میں ہر کوئی اچھا ہی ہوتا. بدنام زمانہ عقبہ کے بارے میں بتاؤں یا گرگٹ حکم کے؟ عقبہ کے بارے میں مسجد میں بتا دیا تھا، اب گرگٹ کے بارے میں بتاؤ. گرگٹ وہ لقب ہے جو خلیفہ کے چچا زاد بھائی حکم پہ پڑ گیا تھا. حکم مسلمان ہونے کے باوجود پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتا تھا، انہیں منہ چڑھایا کرتا تھا. پیغمبر نے اسے بد دعا دے دی تو اس کی ٹھڈی ہر وقت ہلا کرتی تھی گرگٹ کی طرح، اور اس کا نام گرگٹ پڑ گیا اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا. البتہ میں خلیفہ کو ان کے چچا زاد بھائی کی وجہ سے سرزنش نہیں کرتا. ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا. تبت یدا ابی لہب و تب. حکم اپنے بال بچوں کے ساتھ
پیغمبر کے حکم سے شہر بدر کر دیا گیا۔ خلافت اول اور دوم کے زمانے تک حکم رسول قائم رہا، لیکن ان کے بعد حکم رسول پامال ہو گیا اور کچھ درہم و دینار لے کر انہیں معاف کر دیا گیا۔ مروان خلیفہ کا ہمدم و مشیر بن گیا۔ ان کا رشتہ دار معاویہ ٹھاٹ سے امیر شام ہو گیا۔ منہ بولے بھائی ولید کو کوفہ مل گیا۔ دیکھ رہے ہو دینار، مکہ و مدینہ و حجاز کی سرزمین میں حبل و لات و منات ولید و مروان و ابو سفیان کی شکل میں پھر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ چل کھا، کھاتا کیوں نہیں؟ تو کتے سے بھی بڑھ کر کاٹتا ہے، اپنے مالک کو کاٹتا ہے۔ ابھی میں تجھے بتاتا ہوں، کاٹتا ہے اپنے مالک کو۔ لے لے دینار، مدد نہیں چاہیے؟ دیکھتے نہیں میں خود کافی ہوں، داروغہ زندان ہوں، کوئی کاٹ کا الو نہیں۔ تو معافی مانگتا ہے کہ نہیں؟ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے، معافی مانگنا پڑے گا تجھے۔ اسے سزا خانے میں لے آؤ، ایسی سزا دوں گا کہ ولید کے پیروں پر سجدہ کرے۔ جندب پتا ہے ولید تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ نہیں معلوم۔ میں جانتا ہوں جندب، ولید بڑا مکار ہے، اس کے نزدیک تمہارا جرم کم نہیں۔ اس کے عیش کو تم نے عزا بنا دیا، اس کے ساحر کا قتل کیا، اور تمہارے قبیلے والوں نے اس پر تلوار کھینچی ہے۔ اس نے تمہیں قید کیا ہے تاکہ تمہاری گردن اڑا دے۔ راضی برضا الہی، خدا کی قسم، ضربت جو میں نے ماری ہے عمر کی خالصانہ ترین ضربت تھی۔ جندب، آج تم زندان سے فرار ہو جاؤ تاکہ ولید میری جگہ تمہیں قتل کر دے۔ ہرگز، اگر خون بہنا ہی ہے تو بہتر ہے میرا ہی بہے۔ تم میرے خون کی پرواہ مت کرو، کام ایسا کروں گا کہ کوئی شک نہ کرے۔ اگر بنی اسد کے دلیروں کو سرنگ کا راستہ معلوم ہو جائے تو رات میں وہ ہم پر دعویٰ بولیں گے، ہمیں باندھ دیں گے اور تمہیں چھڑا لے جائیں گے۔ ولید شور مچانے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا۔ بھائی زندان باندھ کی کیا غلطی؟ جب اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں وہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ مزہ تو تب آئے گا جب تمہارے آدمی وردان کے سامنے تمہیں چرا لے جائیں گے۔ نہیں دینار، نہیں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ ولید اسی بہانے سے پوری قوم کا قتل عام کر دے گا۔ کہاں ہو جندب؟ تم کہاں ہو؟ تم ولید کو نہیں جانتے، تم سے زیادہ میں ولید کو پہچانتا ہوں۔ کینہ اور دشمنی میں ولید سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تمہاری قوم نے اسے للکارا ہے، اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہیں مار کر رہے گا تو کیا تمہارے قبیلے والے خاموش رہ جائیں گے؟ فتنہ تو تم نے کھڑا ہی کر دیا ہے، اب خدا پر توکل کرو۔ تم اپنے قوم کے سردار ہو، تم زندہ رہ جاؤ، ہو سکتا ہے تم فتنے کو دبا دو۔
تو علی اتنا خاموش بھی نہیں بیٹھے تھے. سالوں کی خاموشی کے بعد تم جیسے مرید پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. او بدذات، تجھے مجھ سے دشمنی ہے. مجھے علی کے شیعوں سے دشمنی ہے، اس لیے کہ تیرے بچوں کی فوج کل علی کے لشکر کے سورما ہوں گے. مردان، جاگ رہے ہو دینار؟ زندان بان کھلی آنکھ سوتا ہے وردان. واہ، منہ توڑ جواب ہے. موسم کافی بدل گیا ہے. تم نے بہت اندھیرا کر رکھا ہے دینار. ہمارا پالا تو آباشوں سے پڑتا ہے. میرے لیے اندھیرا ہی اچھا ہے. تم آدمی ہو یا چمکادڑ وردان؟ آدھی رات گئے بستر کے بجائے خیت خانے کا دورہ. اپنی امانت لینے آیا ہوں. صاحب یہ رسول سے ایسا برتاؤ کرنے کے بعد ولید کی نیند حرام ہو گئی ہے. جندب کو بلایا ہے تاکہ اس سے معافی تلافی کر لے. اکیلے ہو؟ دیکھا نہیں اسدیوں نے تلواریں اٹھائی ہیں. اٹھایا کریں. جب ولید کا مقصد جان جائیں گے تو تلواریں ڈال دیں گے. میں نے سپاہیوں کی بھی تعداد بڑھا دی ہے. ڈر گئے دینار؟ میں محتاط آدمی ہوں وردان. اب تک نقصان بھی نہیں اٹھایا ہے. بہت اچھی عادت ہے. آ جاؤ. تم لوگ گر گئے ہو، کوئی غلطی نہ کرنا. سو رہا ہے. اٹھا دو اسے.